عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر پتھا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ برگزیدہ عظیم ہستی کے عرس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت نور سے ہم سب کو فیض عطا فرمائے۔ سٹیج کے اوپر سادات کرام تشریف فرمائے۔ میرے لیے یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں کہ میں ایک ناچیز انسان بس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسند خطابت پہ بیٹھ گیا، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا یہ نام ہے آستانہ۔ اللہ اس آستانے کو، آستانہ نور کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے۔ بڑی دلی تمنا تھی کہ میں اس آستانے پر حاضر ہوں، چلو آتے جاتے کہیں کوئی آستانے پہ حاضری ہو جائے۔ یہ 4-5 سال سے میرے دل میں تمنا تھی، تو الحمدللہ یہ قبلہ سید رضا علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ و شرفہ، آپ کی ذرا نوازی اور عالی ظرف لوگ ہیں،
نہیں تو یہ ناچیز انسان میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایہ. بس یہ سائیوں کا کرم ہے، ان کے اجداد کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ انہی کے بڑوں کا صدقہ ہے. آج جو ہم کھاتے پھر رہے ہیں، پیتے ہیں، آج جو جی رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، انہی کے اجداد کا صدقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک سادات سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے. گفتگو تو نہیں، تقریر تو نہیں، فن خطابت تو نہیں میرے پاس. ایک درد ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو اپنے والد سے ملا، اپنے شیوخ سے ملا. غریب شہر ہوں، اقبال نے کہا تھا غریب شہر ہوں، سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. میری نوائے غم علود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فرحاد. جو میں محنت کر رہا ہوں، اقبال کہتا ہے یہ فرحاد والی محنت نہیں ہے، ایک دن اس محنت کا رزلٹ نکلے گا. تو اللہ تعالی ہماری اس محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کل من علیہ فان، پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. جب انسان عدم سے وجود میں آیا، اللہ نے اس کو کروڑوں نعمتوں سے نوازا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ہم نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اگایا تمہاری خوراک کے لیے. خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے حضرت انسان کے لیے بنایا. کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنایا. اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے بنائی، حضرت انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا. جس کو اپنے لیے بنایا اس کو کتنا خوبصورت بنایا، جس کو اپنے لیے بنایا اس کو کتنا خوبصورت بنایا. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنے گھر کی چھت پر اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب میں تھا. بیوی کو کہنے لگے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. بیوی نے جلدی سے پردہ کر لیا، کہا میں چاند سے خوبصورت نہیں ہوں، کیونکہ چاند میں چمک اور دمک ہے، مگر میرا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، گندم مائل ہے، لہذا طلاق ہو گئی. بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کر بیٹھا. یوں ہی کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، بس طلاق ہو گئی، پریشان ہو گئے. اب کیا کروں؟ بڑے پریشان. ہمارے ہاں بھی آج کل رواج، جو آج کل طلاق کی ریشو زیادہ ہو چکی ہے. اب یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ عدم برداشت، ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے. ہم مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پریشانی ہے. تو نوجوان تیش میں آتا ہے اور معمولی جھگڑا ہوتا ہے اور تیش میں آ کے ایک مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے. کہتا ہے طلاق 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 فارغ. پھر کچھ 4 دن گزرتے ہیں تو بچوں کا خیال آ جاتا ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال آ جاتا ہے، معاشرے کی باتوں کا خیال آ جاتا ہے. پھر
رشتہ دار پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں صلح کروائیں جی، وہ علماء کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بچے نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی، کیا طلاق ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق طلاق ہو گئی۔ اگر ایک مجلس میں 3 مرتبہ کہا جائے کہ طلاق 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 تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر درمیان میں سے وہ بابا جی بولتے ہیں او جی تانوں گل دی سمجھ نہیں لگی، منڈے نے جڑا نا غصے دے نال کیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ کون سا پھول ہے جو محبوبہ کو دیا جا رہا ہے؟ طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جائے گی نا، کبھی خوشی میں تو کسی نے طلاق نہیں دی، کبھی آج تک کسی نے خوشی میں طلاق دی ہو، گھر گیا ہو تو آج بہت صفائی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، وہ خوش ہو گیا ہو کہ واہ جی واہ کمال ہو گئی، جا میں نے تینوں طلاق دی۔ ایسے تو نہیں کبھی ہوا کہ آج کھانا بہت اچھا پکا، تو نے بہت لذیذہ کھانا پکایا، جا بڑا مزہ آیا، تجھے طلاق ہے۔ کبھی اس طرح کسی نے خوشی میں آ کے طلاق تو نہیں دی، طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہوگی، تو غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ تو کہنا جی یہ کون سا پھول ہے جو محبوبہ کو دیا جا رہا ہے یار، یہ طلاق تو غصے میں ہوگی نا۔ تو اس لیے اپنے اندر صبر پیدا کریں، صبر تحمل پیدا کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں۔ کون سا گھر ہے جس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کوئی ایسا گھر نہیں آپ کو کائنات میں ملے گا جہاں میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کلف لگی پگڑیاں دیکھ رہے ہیں نا حضرت کے سر پہ، یہ حضرت کے گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ چوری صاحب کی پگڑی دیکھتے ہیں، یہ چوری صاحب کے گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ جن کے بڑے بڑے ڈیرے چلتے ہیں نا، چائے چلتی ہے، کھانے چلتے ہیں، لنگر چلتے ہیں پیروں کے، ان کے گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے ان کے کیوں ڈیرے چلتے ہیں؟ ان کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، اس لیے ان کے ڈیرے چلتے ہیں۔ تو جن کے اندر تحمل اور برداشت ہوتا ہے نا، ان کی پھر دنیا میں نام ہوتا ہے، ان کا دنیا میں نام ہوتا ہے۔ اپنے اندر تحمل پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک بندہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا، تو جب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے آواز میاں بیوی کے لڑنے کی آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو وہ بندہ جا رہا تھا۔ حضرت نے آواز دی، کہا بھی بات سنو، کیا بات ہے؟ تو آیا تھا کس در آیا تھا؟ کہا حضرت جس کام کے لیے میں آیا تھا نا وہ کام تو آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ کوٹھے اتے چڑھ فریدا تے ویک گھر کر لگی اگ، ایتھے ایک تو دکھی نہیں دکھی سارا جگ۔ تو یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے یہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں لڑائی نہیں ہوتی، مگر اپنے گھر میں صبر اور تحمل سے کام لیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو مارز وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ نے یہ بہت محبت والا رشتہ بنایا میاں بیوی کا۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ یہ بڑی محبت والا رشتہ ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے اپنے اندر صبر تحمل پیدا کر کے گھر میں رسپیکٹ دیا کریں۔ یہ جو فیس بک کی نوجوان، یہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان یہ چوکوں میں بازاروں میں تھڑوں پہ چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے بڑی فخر سے کہتے ہیں وہ جو گھر ہے نا وہ ہماری بیوی ہے اور جو باہر ہے نا وہ ہماری محبت ہے، میں کہتا ہوں تو فطرت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تجھے باہر سکون مل جاتا، اگر تجھے باہر سکون ملتا تو اللہ کبھی بھی گھر والی پیدا نہ کرتا۔ سکون تجھے گھر میں ملے گا۔ آج جوانی ہے تو آج ہی لوٹ کے آجا گھر میں، بوڑھا ہو کے تو آئے گا ہی نا۔ جتنے پیسے تو باہر خرچ کرتا پھرتا ہے، جتنے تو دولت باہر لوٹاتا پھرتا ہے، جتنی محبتیں تو باہر لوٹاتا پھرتا ہے، اتنی کبھی محبتیں گھر لوٹا کے دیکھ، تیرا گھر جنت بن جائے، تیرا گھر جنت بن جائے۔ مگر ہماری محبتیں باہر ہیں، گھر میں محبتیں نہیں۔ اپنی آپ کو بڑا سنجیدگی سے اپنے آپ کو لیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے گھروں میں تحمل برداشت کا ماحول پیدا کریں۔ چلو کم از کم اور کچھ نہیں تو یار ان بچوں کا خیال کریں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے رل جاتے ہیں بعد میں، اگر وہ ماں کے پاس جائیں تو باپ کا پیار نہیں ملتا۔ باپ، یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے میرا، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ وہ گھر میں جاتے ہیں تو ماں کا پیار نہ ملے تو باپ کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار ملے تو ماں کا پیار نہیں ملتا۔ اگر دونوں میں جدائی ہو جائے تو ایک مکمل شخصیت کے لیے ماں کا پیار بھی ضروری ہے اور باپ کا پیار بھی ضروری ہے۔ یہ پوچھئے نا ان سے جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، خواہ ہزاروں چاچے ہوں مگر باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتے، ہزاروں ماموں ہوں مگر ماں باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا، کتنی خالائیں ہوں، کتنے آپ کی پھپھیاں ہوں مگر ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ علامہ اقبال، حکیم الامت علامہ اقبال جب پڑھنے کے لیے انگلستان میں گئے نا تو پیچھے پاکستان میں والدہ کا انتقال ہو گیا تو اقبال کو خط گیا، اقبال تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔
تو اقبال اس وقت آ نہیں سکتا تھا، یہ نیٹ کا دور تو نہیں تھا، تو اقبال آ تو سکتا نہیں تھا۔ اقبال نے پھر ایک لمبی نظم ماں کی شان میں لکھی، اس کے 2 شعر میں آپ کو سنا۔ اقبال کہتا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی۔ انسان نے غربت کا دور دیکھا ہونا، ماں کی موجودگی میں اور غربت میں ماں کا انتقال ہو جائے تو بعد میں پھر آنگن میں بہار آ جائے، پھول کھل جائیں، بچے جوان ہو جائیں، دولت کی ریل پیل ہو جائے، سٹیٹس مل جائے، عزت مل جائے، تو بندے کو سب سے پہلے اپنی ماں یاد آتی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میری عزت دیکھتی، عزتوں کی مسند پہ بیٹھا ہوا مجھے دیکھتی، آج میری کوٹھی کا دروازہ میری ماں کھولتی، آج میری گاڑی کی پہلی سیٹ پہ میری ماں بیٹھتی۔ سب سے پہلے بندے کو ماں یاد آتی۔ اور آج جن کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ ماؤں کو نہ بھولو، نہ فراموش کرو، ماؤں کی عزت اور خدمت اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ کسی کی ماں اگر طلاق ہو جائے گی یا تو ماں چلی جائے گی یا باپ چلا جائے گا، اگر ماں چلی گئی تو بندے کو ساری زندگی ماں نہیں ملے گی۔ 1000 آیا لا کے رکھ دے، 40,000 تنہا بھی دیں، مگر یہ بات یاد رکھیں ماں والا پیار وہ آیا نہیں دے سکتی۔ کپڑے تو دے سکتی ہے، وقت کے ساتھ روٹی تو دے سکتی ہے، مگر ماں والا پیار نہیں دے سکتی۔ تو کسی سے ماں نہ چھینو، ماں نہ چھینو، رحم کھاؤ، رحم اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ کسی بچے سے اس کی ماں نہ چھینو، اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ 1000 عیب ہیں مگر برداشت کرو اولاد کے لیے، کمیاں ہیں مگر اولاد کے لیے برداشت کرو۔ ان چھوٹے بچوں کو نہ ماں کی گود سے محروم نہ کرو، اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا۔ اقبال نے کہا رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اقبال ایک جگہ کہتا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پودیشک ہے، من مو لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم باتیں کرتے ہیں تو مجمع پہ سکتہ طاری کر دے، اتنے فصیح اللسان ہیں، اتنے فصیح اللسان ہیں کہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں۔ چاہ والے پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کس لیے؟ پاور ہے، بولنے کی پاور ہے، مجمع پہ سکتہ طاری کر دیتے۔ مگر اگر نجی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ غریب ہیں، اس کے سٹیٹس کے نہیں۔ اپنی زندگی پہ توجہ ضرور کرنا، ذرا گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھنا۔ اس سٹیٹس کی دنیا میں ہم آباد ہیں اور اس سٹیٹس نے ہم سے کیا کیا نہیں چھینا۔ رشتے ہم سے چھن گئے، کتنے رشتے ہم سے چھن گئے۔ بہن بہن کا گلا کاٹ رہی ہے، بھائی بہن کا گلا، بہن بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا مسلمہ سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم بت خانہ شد، از مناتو لاتو عزا و حبل ہر یکے وارد بتے اندر بغل۔ مسلمان اپنے نبی کے اسرار سے ناواقف ہو چکا ہے اور اپنے دل کے حرم کو بت خانہ بنا چکا، اور از مناتو لاتو عزا و حبل یہ بڑے بڑے بت اپنی بغل میں چھپا کے ان کی پرستش کر رہا۔ اور آج جو سب سے بڑا بت ہے وہ سٹیٹس کا بت ہے، جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، یہ سٹیٹس کا بت ہے، پرستش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرا سٹیٹس ہے، بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں، بہن کو ملنے کے لیے تیار نہیں، بہن کے بعد رشتہ ہے مگر رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کی برات کو سنبھال سکے گی کیا؟ میرے بیٹے کو جہیز میں یہ کوئی
کوٹھی دے سکتی ہے، جہیز میں گاڑی دے سکتی ہے، برات سنبھال سکتی ہے، اس لیے میں رشتہ نہیں لیتا۔ میں رشتہ نہیں لیتا، کیوں؟ بیٹی بھی خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود رشتہ نہیں لے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ سٹیٹس کے نہیں ہے۔ آج سٹیٹس کی دنیا میں ہم آباد ہیں، نکلیے سٹیٹس میں، اپنے رشتوں کے تقدس کو سمجھیے، رشتوں کے تقدس کو سمجھیے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، اثار پیدا کیجئے، قربانی کے جذبے پیدا کیجئے، اپنے اندر جذبے پیدا کیجئے۔ حضرات، بات کو اگر میں اس طرف ہی لے چلوں کہ محبت کے درس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اگر میں محبت کی طرف چلوں تو چلتا ہی جاؤں، مگر میں اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں پر رحم کھایا کریں یار۔ یہ ایک میسج ہے یار، یہ ایک درد ہے جو قوم کی طرف میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درد ہے، رحم کھاؤ، اپنے اندر رحم پیدا کرو، اپنے اندر رحم پیدا کرو، ہاں جی رحم پیدا کرو۔ یہ کبھی آپ نے سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں نا، یہ ہائی کورٹ میں کبھی فیصلے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے، ماں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے بچوں کو باپ کا پیار بھی چاہیے، بچوں کو ماں کا پیار بھی چاہیے، اس لیے بچوں پر رحم کھائیں۔ اور جو بندے رحم کھاتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے سلطان محمود غزنوی کا، اس کے والد تھے سلطان سبکتگین، یہ فوج میں ایک سپاہی تھے، فوج میں ایک سپاہی تھے، شکار کرتے تھے، شکاری بہت مشہور شکاری تھے۔ یہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے، شکار ملا نہ، واپس آنے لگے، کہا لوگ کیا کریں گے، کہیں گے اتنا بڑا شکاری اور مگر یہ شکار نہیں کر کے آیا۔ بڑا پریشان، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن کا بچہ یوں بھاگ رہا ہے، ہرن کا بچہ، اس کو پکڑ لیا، کہا چلو کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا نا، چلو ہرن کا بچہ پکڑا اور اپنے آگے رکھ لیا اور چل پڑے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو یوں مڑ کے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا تو ہرن پیچھے نا، وہ اس کی ماں روتی ہوئی پیچھے پیچھے آ رہی۔ سلطان سبکتگین کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ یہ دل میں رحم کا پیدا ہو جانا بھی انسان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہاتھوں کے پکڑنے کا نام زندگی نہیں، آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی نہیں، زبان کے بولنے کا نام زندگی نہیں، کھانے کا نام زندگی نہیں، احساس کا نام زندگی ہے۔ احساس کا پیدا ہو جانا زندگی ہے۔ جس کے اندر احساس نہیں وہ زندہ نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش۔ اپنے اندر احساس پیدا کر، احساس پیدا ہو گیا اور یوں چھوڑ دیا۔ سلطان سبکتگین نے اس ہرن کے بچے کو یوں چھوڑ دی، وہ جا کے اپنی ماں کو مل گیا۔ سلطان سبکتگین گھر چلے گئے، جا کے سو گئے، ظاہری آنکھیں لگ گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے کہا سلطان سبکتگین یہ دیکھ، تیرا سلطانوں کی لسٹ میں نام نہیں، مگر تو نے ایک ماں پہ رحم کھایا، اللہ نے تیرا سلطانوں کی لسٹ میں نام لکھ دی۔ ایک جانور پہ رحم کھایا، اللہ نے سلطانوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا۔ آپ اگر ایک انسان پہ رحم کھائیں گے تو اللہ کتنا مہربان ہے۔ انسانوں پہ رحم کھایا کرو، معاف کیا کرو غریبوں کو، درگزر کیا کرو رشتہ داروں سے۔ یہ اپنے اندر احساس کا کنسپٹ پیدا کریں، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ سیکھیں۔ اگر بیوی سے کبھی غلطی ہو بھی جائے نا، بیوی سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، درگزر کیا کریں۔ رشتہ داروں سے اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دیا کریں، درگزر کیا کریں۔ یہ درگزر کو اپنائیے، میرے نبی کی تعلیم ہے، درگزر کرنا میرے نبی کی تعلیم ہے، اس کو اپنائیے۔ اور اس سے بڑی بات یہ جو ہم جن کے عرس پر بیٹھے ہیں، جن بزرگوں کے عرس پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں۔ قبلہ شاہ جی بتا رہے تھے یہ ہمارے شیخ ہیں۔ میں اصل میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، پہلی مرتبہ سادات کی زیارت ہو رہی ہے، اس لیے ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ میں تو بس اپنے مقدر پہ ناز ہی کرتا جا رہا ہوں کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو حاضری ہے اللہ کرے یہ میری حاضری قبول ہو اور میرے لیے کل قیامت کو بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہم نے تو جتنا فیض پایا ہے
انہی بزرگوں کی درگاہ سے پایا ہے اور انہی بزرگوں سے پایا ہے، بلکہ یہ ہم نے صرف نہیں پایا، بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے یہ انہی بزرگوں کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو یہاں پہ کفر ہی کفر ہوتا، 400 کفر تھا، 400 کفر تھا۔ یہ ہمارے بزرگ کوئی افغانستان سے آیا، کوئی عرب سے آیا، انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے، اپنے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر خانے کھولے، کہا اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ سبھی کھاؤ۔ جب لوگ آتے قریب آتے کھانا کھاتے، آج بھی میں مسجد میں اور میں آستانے پہ بجمع شریف میں دیکھ رہا تھا کیسا رش تھا، کیسا لنگر تھا، کیسے درویش کھا رہے تھے، مجھے بزرگوں کا وہ طریقہ وہ سلیقہ مجھے یاد آ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، ہزاروں جگہ یوں ہے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے بزرگ فرماتے تھے آؤ بھائی کھاؤ، جب لوگ قریب آتے، جب لوگ قریب آتے کھاتے، وہ پکڑتے اللہ کے قریب کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، ٹائم بہت کم ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، میں نے سبق سنانا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا ہوا تھا آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، علاقہ کیا ہے، زبان کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے۔ اٹھ کھڑک کے ٹکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھاکھا جاون راضی ہوئے بلا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین اور مذہب کیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بجمع شریف میں، آج دیکھتے نہیں اپنے آستانے میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر عقیدے کے لوگ یہاں سے آ کے فیض پا کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ آج ایک نہیں لاکھوں لوگ آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، مگر یہ کتنے خوبصورت لوگ تھے، یہ لیٹے ہوئے لوگ کتنے خوبصورت لوگ تھے۔ ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، مگر یہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، ممبر پہ کچھ ہو گھر میں کچھ ہو، تم مسجد میں کچھ ہو دکان پہ کچھ ہو۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج قرآن کے دامن کو چھوڑا تو رسوا نہیں ہو رہے، کہاں کہاں رسوا نہیں ہو رہے۔ چیچنیا میں ہم رسوا ہوئے، آذربائیجان میں ہم رسوا ہوئے، کشمیر میں ہم رسوا ہوئے، برما میں ہم رسوا ہوئے، افغانستان میں ہم رسوا ہوئے، موصل و بغداد میں ہم رسوا ہوئے، القدس کا کیا حال ہے، یہ شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آج فلسطین کی صورتحال ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، وہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے اہل کفر یہود و ہنود ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھین رہا ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جو اٹھے اور اٹھ کے فلسطین کے حق میں کھڑا ہو جائے؟ ہے محمد بن قاسم کوئی آج پکارے اہل کفر کو کہ کہیں جرت نہ کرنا بیت المقدس کی طرف دیکھنا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھنا، مگر کہاں ڈھونڈے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، کہاں ڈھونڈے محمد بن قاسم کو۔ ایک بیٹی عرب کی ایک بیٹی دیبل کے مقام پر ہوئی تھی، جب راجہ دہر کے قزاقوں نے عرب کے قافلوں کو لوٹا تو ان میں خواتین بھی تھی، ایک قزاق نے ایک ڈاکو نے ایک عرب کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا، اس بیٹی پہ جب ہاتھ ڈالا اس نے پکار کے کہا یا حجاج یا حجاج یا حجاج۔ حجاج بن یوسف کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، مگر ایک وہاں سے
آدمی چھوٹ کر بھاگتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا. حجاج بن یوسف کو کہنے لگا حجاج تیرے عرب کی بیٹی ایک تجھے دیبل کے مقام پہ ہندوستان میں پکار رہی ہے. حجاج بن یوسف لیٹتا ہے اس سے لیٹا نہیں جاتا, کھاتا ہے کھایا نہیں جاتا, پیتا پیا نہیں جاتا, سوتا ہے سویا نہیں جاتا. اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلا کے کہتا ہے جا 6000 کی فوج لے جا. سپر پاور اس وقت طاقت تھی, سپر پاور طاقت تھی راجہ دہر کی. آکے وہاں پہ جا کے آکے محمد بن قاسم پھر ٹکراتا ہے, پھر تختے الٹ کے رکھتا ہے, فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا محمد بن قاسم ملتان تک پہنچتا ہے, اپنے عرب کی ایک بیٹی کو چھڑا کے لے جاتا ہے. آج قوم کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں گل سڑ نہیں رہی. آج مسلم کی کہاں کہاں بیٹیاں بے آبرو نہیں ہو رہی. شام میں مسلمانوں کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہے, فلسطین میں مسلمانوں کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں. کوئی آنکھیں اجوارے شانو قبراں وچوں بول, کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھا تیاں دیس دیاں ہوارے شاتن کہن. آج کہاں کہاں مسلم کی بیٹی رو نہیں رہی, پکار نہیں رہی, محمد بن قاسم کو آوازیں دے نہیں رہی, مگر محمد بن قاسم آج قبر سے اٹھ کے نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. آج وہ تو اہل کفر ہے جو مسلم کی بیٹی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. میں آپ کو قصور میں نہ لے چلوں, قصور میں ایک 6 سال کی زینب جس کے اوپر ایک کافر نہیں ایک مسلمان درندہ ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے, جو نہ جانتی تھی گناہ کیا ہے, نہ جانتی تھی ثواب کیا ہے. آج وہ ایک زینب نہیں, ملک کے کونے کونے میں کتنی زینبیں بے آبرو ہو رہی ہیں. آج کہاں کہاں کی میں کہانی آپ کو سناؤں, میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کسی کی بے ردا بیٹی لہو میں ڈوب کر بولی کوئی پہرا نہیں دیتا, میری تاریخ گلیوں میں میں سب کچھ ہار بیٹھی ہوں, درندوں کی حکومت میں عمر اب کیوں نہیں آتا, عمر اب کیوں نہیں. حضرات محترم, بات عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کو عزت دو, کسی کی بیٹی کو, اپنی بیٹیوں اور کسی کی بیٹی کو بھی عزت دو. یہ مسلم کا شیوا ہے کہ وہ بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں. وہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کہنے لگے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. واقعہ ختم کروں, چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. گئے مفتیوں کے پاس فتویٰ لینے, سب کے طلاق ہو گئی, بڑے پریشان. وہ وقت کے خلیفہ کے پاس گئے, کہا میرے لیے مفتیوں کا پینل بٹھائیں اور تحریر کروائیں فتویٰ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. مفتیوں کا پینل بیٹھ گیا, سب نے فتویٰ تحریر کر دیا, کہا طلاق ہو گئی. سائن ہو رہے تھے, اس طرف سے سائن ہو رہے تھے. آخر میں جب وہ فتویٰ اس کے اوپر سائن کروانے لگے, آخر میں ایک مفتی صاحب جو امام اعظم, میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, ان کے پاس آئے, کہا حضور آپ فتوے پہ تحریر کر سائن کر دیں کہ طلاق ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی. کہا حضرت صاحب نے کہہ دیا طلاق ہوئی, آپ کے نزدیک طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا حضرت ثابت کریں نص سے. کہا نص سے نص قطعی سے ثابت کرتا ہوں, پڑھیے قرآن. قرآن 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا, ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے, ہر نقطہ نظر سے انسان خوبصورت ہے مخلوق سے. خواہ وہ کالے رنگ کا ہے, خواہ وہ سفید رنگ کا ہے, خواہ چھوٹے قد کا ہے, خواہ بڑے قد کا ہے, خواہ پتلا ہے, خواہ موٹا ہے. انسان نقش و نگار سے جیسا بھی ہے, ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے, دوسری مخلوق سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. مگر انسان نے اپنے آپ اپنی خوبصورتی کو خود بگاڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنایا, اس کے باطن کو بھی خوبصورت بنایا, مگر انسان نے خود اپنے ظاہر کو بھی بگاڑا ہوا ہے اور اپنے باطن کو بھی بگاڑا ہوا ہے. ظاہر کتنا خوبصورت ہے, اگر چاہے چہرے پہ داڑھی ہو تو کتنی خوبصورت لگتی ہے. اگر خوبصورتی کو داڑھی خوبصورتی کو ختم کرتی نا میرے بھائی, تو اللہ کائنات کے سب سے خوبصورت چہرے پہ کبھی بھی داڑھی نہ اگاتا. میرے نبی کا سب سے خوبصورت چہرہ اس کے داڑھی ہے. اپنے چہروں پہ داڑھی کا نور سجاؤ. جن احباب نے داڑھی نہیں رکھی وہ اپنے چہروں پہ داڑھی کا نور سجاؤ. آج کے اس عرس سے یہ لنگر لے کے جاؤ, اپنے چہرے دیکھنا بڑے خوبصورت لگیں گے آپ. جب آپ کے چہرے پہ داڑھی آئے گی بڑے خوبصورت لگیں گے. اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ. اور دوسرا اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو بھی صاف کیجیے.
اس کے اندر بڑی غلاظتیں ہیں، اس کے اندر بہت غلاظتیں ہیں. یہاں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گمنڈ ہے، فخر ہے، پتہ نہیں کیا کیا لعنتیں. نکالو یا اندر سے، اس کو پاک کریں، مصفہ کریں. رب سچے دا حجرہ ہے، اس کو پاک کریں. جب یہ پاک ہو گیا تو پھر آپ سمجھیں ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے. جب تک یہ پاک نہ ہوا تو پھر وظائف، تسبیحات، ذکر و فکر، نوافل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ درجے پہ پہنچیں تو اس کو پاک کریں. یہ پاک ہو گیا تو انشاءاللہ. ہاں جی اچھا شاہ صاحب آ رہے ہیں. تو اس کو پاک کریں، اس کو صاف رکھیں. تو یہ جب صاف ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ولایت کے مقام پر پہنچیں گے. یہ صاف نہیں ہے اصل میں. ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو صاف نہیں کرتے. اب اگر ہم اس کو صاف کر لینا تو یقین جانے منزل پہ پہنچ جائیں گے. وہ ایک زرگر تھا، زرگر، وہ اپنے سونار، اپنے ہیرے کی نمائش کر رہا تھا. ارد گرد بڑے لوگ جمع تھے، بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو ایک چور تھا، وہ دیکھنے لگا کہ ہیرا، اس نے کہا اس کو چرانا چاہیے. وہ سفر پہ زرگر جا رہا تھا تو سونارا بڑا ہوشیار آدمی سی، تو وہ سمجھ گیا، بھانپ گیا کہ یہ جو میرے ساتھ چلنے والا ہے مسافر نہیں، چور ہے. وہ چلتا اس کے ساتھ. رات جاتے تو وہ چوری کی غرض سے ساری رات اس کی پوشاک کو ڈھونڈتا رہتا. جو زرگر ہے اس کی پوشاک کو ڈھونڈتا رہتا کہ کہیں ہیرا مل جائے. مگر وہ جو زرگر تھا نا، وہ اپنی پوشاک سے ہیرا نکال کے نا وہ چور کی پوشاک میں ڈال دیتا. وہ 3 منزلوں تک یہی کرتا رہا. آخر وہ کہنے لگا چور کہ یار میں مسافر نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں تیرا ہیرا چوری کرنا چاہتا تھا مگر مجھے ہیرا ملا نہیں. مجھے بس اتنا بتا دے تو ہیرا رات کو رکھتا کہاں تھا. اس نے کہا کہ تو ڈھونڈتا کہاں تھا. اس نے کہا یار تیری پوشاک میں. اس نے کہا کاش کبھی اپنی پوشاک میں بھی ڈھونڈ لیتا. اگر تو اپنی پوشاک میں ڈھونڈتا تو تجھے وہ ہیرا مل جاتا. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے. جو اپنے نفس دے اندر دے کتے نو مارو. زندہ باد، اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، انہوں نے اپنے اندر کو صاف کیا ہوتا ہے. ان پہ ہزاروں مسائل، مشکلات، تکلیفیں. وہ میں جب قبلہ نے مجھے حکم فرمایا زیارت کا کہ آؤ ہماری زیارت کر لو، تو میں بڑا خوش ہوا. اور اس کے بعد آپ کی طرف سے محبت برے جو پیغام وصول ہوئے، میں بڑا خوش ہوا. رات کو صاحبزادہ والی شان جناب قبلہ فصیح الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ علم و عمل ہو، آپ کے ساتھ میری گفتگو ہوئی. اور آپ نے جتنی محبت کے ساتھ مجھے آپ نے وہ لمحے، وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ الفاظ، وہ جملے میں نہیں، میرے اندر سکت ہی نہیں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں. میں کہہ رہا یار کتنے عالی ظرف لوگ ہیں. ہم لوگ چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ آ جائے نا تو ہم بڑی اوقات لوگوں کو دکھانا شروع کرتا ہے. یہ کتنے عالی شان لوگ ہیں، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پورے مسلک میں ان کا نام ہے، مگر کتنا قد اور کتنا ظرف عالی ہے. اور پھر میں کہہ رہا تھا واقعی نسل کون سی ہے، نسل کون سی ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے. کیونکہ کچھ باتیں نسلوں پہ بھی ختم ہوتی ہیں، کچھ باتیں نسلوں پہ بھی آ کے ختم ہوتی ہیں. حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. جنگل میں مختار سخفی کا دور آیا جب قاتلان حسین کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. شمر بھاگتا ہوا ایک خیمے میں داخل ہوا. وہ خیمہ تھا حضرت امام زین العابدین کا. امام زین العابدین کے خیمے میں جا کے کہنے لگا کہ مجھے پانی دیجئے. جب یوں آپ نے چہرہ اٹھایا اور شمر کی امام زین العابدین کے چہرے پہ نظر پڑی، امام زین العابدین کی شمر کے چہرے پہ نظر پڑی. شمر کے دل میں ملال آیا کہ میں کس گھر میں آ گیا. اور امام نہیں گھبرائے، پانی مانگا، میرے امام نے پانی دیا. اور مانگا اور پانی دیا. میرے امام نے فرمایا اور لینا ہے؟ کہا نہیں بس بڑا ہے. میرے امام سے وہ شمر جب جانے لگا تو کہنے لگا حضرت مجھے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ میرے بھائی کو تو نے ذبح کیا، خاندان کو تو نے
ذبح کیا، کہاں کہاں ہمیں اذیتیں نہیں دی، تو کہا حضرت پھر آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا ہر گھر کی، ہر علاقے کی اپنی اپنی ریت ہوتی ہے، جب ہم آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے ہم پہ ظلم کیے، جب آپ ہمارے ہاں آئے ہم نے آپ کو دودھ اور پانی پلایا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ درگزر اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو قبلہ نے مجھے جو جملہ کہا میں دوبارہ وہ جملہ کر دیتا ہوں، شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے تو آپ کے سامنے تو میں وہ جملہ اور میں تقریر نہیں جاری رکھ سکتا کیونکہ ادب کا مقام ہے، تو میں صرف اتنی کہتا ہوں کہ وہ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا یہ میرے لیے سعادت، خوش نصیبی، آل رسول اولاد بطول، آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، دعاؤں کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ یہ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے کپوت اور ایک ہوتا ہے سپوت۔ تو جو پوت ہوتا ہے وہ خاندان آباؤ اجداد کی جو وراثت ہوتی ہے نا، وراثتی زمین ہوتی ہے، اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو جو کپوت ہوتا ہے نا جیڑی ہوندی وہ بھی ضائع کر بیندا ہے، تو جو سپوت ہوتا ہے نا وہ وراثتی زمین کو بھی بچاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اور بھی خریدتا ہے۔ تو یہ وجواں شریف کے نام کو پوری دنیا پہ اس سپوت نے الحمدللہ روشن کیا۔ یہ وجواں شریف کے سپوت ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ سرمایہ ہے، اللہ اس سرمایہ کو قائم رکھے۔ میں قبلہ جسے بڑی دیر سے محبت کرتا ہوں، یہ میری اندر کے جذبات ہیں، میں بڑی دیر سے میں یہ قبلہ گئے، میرے مریدین ہیں ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں تقریر کرنے کے لیے ان کے پاس، تو تب مجھے آپ کا تعارف ہوا، تو پھر میں نے آپ کو ریسرچ کیا، دیکھا، اور بڑا میں خوش ہوں کہ میرے مسلک کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ تو یہ درویش ہے، قبول کیا، میں آیا تو انہوں نے میرا ماتھا چوما، شفقت کی، محبت کی۔ یہ علم دوست لوگ ہیں اور دین کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اوقات کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے نبی کا غلام ہے، یہ دیکھتے ہیں میرے نبی کا غلام ہے۔ تو وہ پہلے میں جو بات کر رہا تھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا، آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، علاقہ کیا ہے، زبان کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایک کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون غازی ہوئے۔